بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، 40 رولز آف لو یعنی عشق کے 40 چراغ، یہ ناظرین یہ کچھ ایسے اصول ہیں کہ ان اصولوں پہ اگر آپ گہری نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روحانیت میں اللہ رب العزت سے محبت کیسے ہوتی ہے۔ روح میں جب گہرائی آتی ہے تو روح کا جو تعلق بنتا ہے، اس تعلق کی بنا پہ نماز میں بھی خشوع و خضوع آ جاتی ہے، اور اللہ سے ڈر ایک طرف اور محبت ایک طرف، محبت طاقتور بن جاتی ہے، اور جو کام محبت سے کیے جاتے ہیں وہ ڈر کی نسبت بہت درجے بہتر ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جلال الدین رومی، انہوں نے جب ان عشق کے اصولوں کی بات کی اور حضرت شمس تبریز نے یہ تمام عشق کے اصول مولانا جلال الدین رومی کے حوالے کیے، ان کو سمجھائے، تو ناظرین مولانا جلال الدین رومی جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے دل میں جب اللہ رب العزت کا عشق پیدا ہوا تو اس عشق کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ مولانا جلال الدین رومی کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو وہ پھر ایک محبت کا نظریہ ہی اور ہے۔ تو روحانیت میں محبت، یہ جو عشق کے 40 چراغ یعنی 40 اصول ہیں، یہ اصول ہیں کیا، اور یہ کون سے اصول ہیں کہ جن پہ جب ہم بات کریں یا ہم سمجھیں تو ہم کافی حد تک اللہ رب العزت کی محبت پا لیتے ہیں۔ آئیے ان پہ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایسے اصول ہیں، اگر ان پہ آپ غور کریں ایک ایک کر کے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے روحانیت کی گرہیں، یعنی روحانیت کی گرہیں جو کہ کمپلیکیشنز ہیں یا چیز سمجھ میں نہیں آتی، جو آپ 1 سے لے کے 40 تک پہنچتے ہیں تو روحانیت کی گرہیں کھلتی جاتی ہیں، اعمال آسان ہوتے جاتے ہیں، خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے، گریہ بڑھ جاتا ہے، دعاؤں میں رقت طاری ہو جاتی ہے، اور پروردگار عالم سے ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اور ناظرین، دنیا کا ہر بندہ جو اللہ رب العزت سے محبت رکھتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی روحانیت میں یہ چیزیں آئیں۔ تو ناظرین، اس سلسلے کا جو پہلا اصول ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم شاید آپ کو یہ اصول سمجھانے میں کامیاب ہو جائے۔ پہلا اصول ناظرین غور سے سنیے کہ ہم خدا کو کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ اس بات کا براہ راست عکس ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ کے حوالے سے ہمارے ذہن میں خوف اور ملامت ہی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بہت خوف اور ملامت جمع ہو چکا ہے۔ اگر ہم خدا کو محبت اور رحم سے بھرا دیکھتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ ناظرین، اس اصول میں ایک بڑا واضح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کیسا ہے۔ ناظرین، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ کو دیکھتے ہیں اللہ ویسا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ جیسا تم اللہ رب العزت سے توقع رکھو گے وہ ویسا ہی تمہارے ساتھ ٹریٹ کرے گا۔ اس میں بنیادی بات سمجھنے کی وہ 2 نکات ہیں، ایک ہے شوق، دوسرا ہے خوف۔ یہ کیفیات انسان کے اپنے نفس کی، اپنی سوچوں، اپنے مشاہدات اور تعلیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تو جو ہے،
اپنی حالت پر موجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ دونوں حالتوں میں خوف اور شوق۔ عظیم لوگوں نے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی اور اسے چاہا، شوق سے بھی اور خوف سے بھی۔ ناظرین، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے جو حکم فرمایا تو اس کی معراج خشوع و خضوع کو قرار دیا۔ خشوع کا معنی خوف ہے اور خضوع کا معنی شوق ہے۔ خوف یہ ہے کہ آپ ایک ایسی ہستی کو پکار رہے ہیں جو آپ کو پکڑنے کی پوری طاقت رکھتی ہے، آپ کو سزا دے سکتی ہے، آپ کے حالات بدل سکتی ہے، اور شوق میں اس کو دیکھنا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی آواز سننا آپ کو پسند ہو، اس کے قریب ہونا آپ کو پسند ہو، اس کی چاہت ہونا آپ کو پسند ہو۔ یہ ساری چیزیں ناظرین اس میں شامل ہوتی ہیں۔ زندگی کو شوق کے تحت گزارنے والے وہ لوگ جو اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں ناظرین، کیونکہ شوق رکھنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے شوق کے حساب سے، اگر ان کے ذمہ کوئی کام لگایا جائے تو وہ اپنے شوق کے حساب سے کرتے ہیں اور اس میں بھرپور ترقی بھی حاصل کرتے ہیں۔ وہ کام اپنی ایک لگن کے تحت کرتے ہیں، اور جب لگن بھی ہو، شوق بھی ہو، تو پھر آپ اس میں وقت کا ضیاع نہیں سمجھتے، آپ اس میں اپنا شوق شامل کر کے وہ آپ کا کام، جاب کی جاب، کاروبار کا کاروبار، بزنس کا بزنس اور شوق کا شوق شامل ہو جاتا ہے، اور ناظرین وہ آپ پھر دل لگا کے کرتے ہیں اور اس میں خوب ترقی حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر میں اپنی بات آپ کے ساتھ ظاہر کروں تو میں نے جب جوانی میں قدم رکھا تو مجھے یقین کیجئے کہ تمام دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر جس چیز کا شوق ہوا وہ کمپیوٹر کا تھا۔ کمپیوٹر کا نیا دور شروع ہوا تھا، اور اللہ رب العزت کا ایسا احسان ہوا کہ میں اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا میرے مولا کریم مجھے سستا سے سستا کمپیوٹر عطا کر دے۔ یہ 1991 کی بات کر رہا ہوں ناظرین۔ 1991 میں جب سونا بھی شاید 2,500 کے اس طریقے سے روپے تولا تھا ناظرین، یہ وہ دور تھا ناظرین جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، 1990 کی شاید آلموسٹ۔ تو میں نے اللہ رب العزت سے کہا یا میرے مولا کریم مجھے سستا سے سستا کمپیوٹر عطا کر دے، مجھے بڑا شوق ہے۔ اور ناظرین اللہ رب العزت کا ایسا کرنا ہوا کہ مجھے اس دور کا مہنگا سے مہنگا کمپیوٹر ملا، جو مہنگا سے مہنگا تھا۔ یعنی جب سونا شاید 1500 یا 2000 پہ تولا تھا، میں نے اس زمانے میں تقریباً 80 کے 90 ہزار کا کمپیوٹر خریدا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آج کے حساب سے کتنا مہنگا ترین کمپیوٹر تھا، کہ جب سونا 2500 پہ تولا تھا اور میں نے 80-90 ہزار والا کمپیوٹر خریدا۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا اس وقت بھی مجھ پہ کرم تھا ناظرین، اور میں نے اسی کو شوق بنایا اور اسی میں ڈیزائننگ میں اپنا قدم رکھا، اور سعودی عربیہ میں بھی میں 23 سال ڈیزائننگ کی جاب کرتا رہا، اور میری یہ ایسی جاب تھی کہ میرے ساتھ کتنے ہی بندے کمپنی میں 23 ایئرز میں آئے اور گئے، لیکن میں کمپنی کے بند ہونے تک اس کمپنی کا حصہ رہا اور ایز اے کی رول پرفارمر رہا ناظرین۔ یہ ہوتی ہے جب آپ کو شوق ہو نماز پڑھنے کا، اللہ سے محبت میں، کہ ہاں مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، تو پھر آپ کو عبادت میں بھی شوق، اللہ سے باتیں کرنے میں بھی شوق، اللہ کا ذکر کرنے میں بھی شوق، اللہ کا ذکر کروانے میں بھی شوق، اللہ کا ذکر سننے میں بھی شوق۔ یہ ہوتی ہے بات۔ تو ہمیشہ وہ والا بندہ جو اس شوق سے اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے وہ ہمیشہ کامیابی سے رہتا ہے، اور اس میں بھی اپنے درجات حاصل کرتا ہے، ولی اللہ تک کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔
ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کہہ کر ہمیں بتا دیا کہ ہمیں اللہ کو شوق سے دیکھنا ہے، محبت سے دیکھنا ہے۔ ایک حدیث قدسی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب اس کے اندر محبت اود کر آئی اور اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ تو ہم تو پیداوار ہی شوق اور محبت کی ہے ناظرین۔ اللہ ایک اور بات کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے کتنی شدید محبت کرتا ہے ناظرین۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کارواں میں تشریف فرما تھے کہ ایک عورت کا بچہ کھو گیا۔ جب وہ مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس عورت سے یہ کہوں کہ اس بچے کو آگ میں پھینک دے جو اسے کافی تلاش کرنے کے بعد ملا ہے، تو کیا یہ پھینک دے گی؟ لوگوں نے کہا، ہرگز نہیں، یہ اپنے بچے کے لیے اس قدر بے چین تھی، کیوں کر پھینکیں گے نبی کریم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس سے 1000 گنا تمہارے لیے بے چین ہے۔ اللہ کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں آگ میں پھینکنا نہیں چاہے گا، تم خود ہی چھلانگ لگا لو تو یہ ایک الگ بات ہے۔ جب کوئی بڑا اتنی محبت کر رہا ہے تو ہمیں اس کے بدلے اس کو محبت سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارے انداز کیا ہونے چاہیے ناظرین؟ کیا قربانی خوف کی وجہ سے دی جاتی ہے یا شوق کی وجہ سے؟ آپ اپنی نیند چھوڑتے ہیں، آپ اپنا آرام چھوڑتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، آپ اپنا آرام چھوڑتے ہیں۔ ناظرین، جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو یہ قربانیاں کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، یہ سب خوف کے جذبے سے تو نہیں ہوتے ناظرین، شوق اور لگن کا جذبہ ہوتا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا، اگر تم مجھ سے راضی تو میں بھی تم سے راضی۔ یہاں بات وہی نفس مطمئنہ والی ہو رہی ہے کہ جب فرشتے روح نکالنے آتے ہیں تو وہ یہی پیغام لاتے ہیں اللہ کا کہ اے نفس مطمئنہ، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، میری نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جا۔ تو پہلے ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، پھر اللہ ہم سے محبت شروع کر دے گا۔ جو لوگ اللہ کو صرف ڈر سے پہچانتے ہیں وہ نارمل نہیں رہتے۔ نارمل رہتے ہوئے اللہ کو چاہنا ہے۔ جب آپ نارمل ہوتے ہوئے اللہ کو چاہیں گے تو وہ شوق سے چاہنا ہوگا، محبت سے چاہنا ہوگا۔ پھر ایک بات کہی گئی، 2 سنتیں ہیں، ایک سنت الہیہ ہے اور ایک سنت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت نہ ہو تو کیا آپ اللہ کی سنتوں پہ چل سکتے ہیں؟ کیا آپ صبغت اللہ بن سکتے ہیں؟ اللہ کے رنگ میں بھلا رنگے جا سکتے ہیں؟ خوف ایسا نہیں ہو سکتا۔ محبت کے اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارا ایمان ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان، مال، اولاد، ناموس سے بڑھ کر پیارے نہ ہو جائیں۔ اگر آپ میں ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاپی نہیں کر سکتے، ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر نہیں چل سکتے۔ اگر آپ کو اللہ سے پیار نہیں ہے تو آپ اللہ کے لیے قربانی تو نہیں دیں گے نا۔ اپنے اندر کو ٹٹولنا ہے ناظرین، اپنے سینوں کو ٹٹولنا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ آپ اللہ سے خوف زدہ ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں، اور محبت ہی ضروری ہے، محبت ہی ہونی چاہیے۔ کیوں ناظرین؟ وہ اس لیے کہ اللہ سے محبت کرنے والا اس کی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ کی جائے
تو کائنات کا نظام خوبصورتی کے ساتھ رواں نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، اللہ کیونکہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی مخلوق سے کیسے محبت نہیں کرے گا؟ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے انسانوں کو تخلیق کیا تو کتنی محبت کی۔ اللہ خود نہیں کھاتا، آپ کو نعمتیں کھانے کو دیتا ہے۔ اللہ خود نہیں سوتا، آپ کو میٹھی نیند سلاتا ہے۔ اللہ اولاد نہیں رکھتا، آپ کو اولاد دیتا ہے۔ جو انواع و اقسام کے ہوتے ہیں ناظرین، اس نے کتنی قسم کے میوے آپ کے لیے پیدا کیے، ہر طرح کی خوشبو، ہر طرح کے رنگ، ہر طرح کا ذائقہ، یہ سب ہمارے لیے ہے۔ اللہ تو یہ نہیں کھاتا۔ آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے اونگ بھی نہیں آتی، میں سوتا بھی نہیں ہوں، اور مجھے یہ کرسی سنبھالنا کچھ مشکل بھی نہیں ہے، لیکن ہر وقت وہ ہمیں سنتا رہتا ہے، ہمارے سے اٹیچ رہتا ہے۔ ناظرین، کتنا بڑا احسان ہے اس رب کا جس نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں چھوڑ نہیں دیا، ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، وہ ہمیں ہر وقت سن رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے کانوں میں اس نے کیسی اہلیت عطا فرمائی کہ ہم طرح طرح کی آوازیں پہچان لیتے ہیں۔ ہمارے ناک کے اندر ایسی خوشبو کہ ہر قسم کی خوشبو سما جاتی ہے۔ ناظرین، کسی قسم کی خوشبو ہو۔ ناظرین، آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کی زبان مختلف قسم کے ذائقے چکھ لیتی ہے، اور ترش ہو یا سخت ہو یا کڑوا ہو، میٹھا ہو، کیسا ہو، ہزار قسم کے ذائقے ہوتے ہیں۔ ناظرین، زبان چکھ لیتی ہے۔ یہ اللہ کی وہ ممتا ہے جو اس کے اندر بھرپور ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو نوازتا ہے۔ پھر اس نے ناظرین اس دنیا کے سسٹم میں جو ماں دی آپ کو، جو آپ کو جنم دینے، اس دنیا میں لانے کا سبب بنتی ہے، اس کو بھی اتنی ہی محبت سے نواز دیا۔ ناظرین، ماں راتوں کو جاگتی ہے، وہ آپ کو سلاتی ہے، آپ کے مستقبل کے لیے اچھائیوں کی کوشش کرتی رہتی ہے، دعائیں کرتی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، آپ کی دیکھ بھال اور آپ کی پرورش میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتی۔ خود اچھا نہیں پہنتی، وہ آپ کو پہناتی ہے۔ خود اچھا نہیں کھاتی، وہ آپ کو کھلاتی ہے۔ خود گیلے بستر پہ سوتی ہے، آپ کو نرم اور خشک بستر پر سلاتی ہے۔ ناظرین، وہ آپ کے کس طریقے سے آپ کے لیے کام کرتی ہے، اور جب پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک وہ اسی کیفیت میں رہتی ہے، اسی بے چینی میں رہتی ہے۔ ناظرین، یہ بھی اللہ رب العزت کی محبت کا ہی ایک اثر ہے جو کہ اس نے ماؤں میں ڈال دیا، اور مخلوق میں اپنی اسی سنت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ مخلوق بھی سب سے ایسی ہی محبت کرے، ایسی ہی انسانیت کی خدمت کرے۔ تو ناظرین، اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے یا اللہ سے خوف کرنا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے محبت کریں، وہ آپ سے محبت رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کے درجات بھی بلند کرنا شروع کر دے گا۔ آپ اللہ کو محبت سے پکاریے اور اللہ کی قدر کیجیے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ہمیشہ اس کی تعریف کی جائے۔ تعریف سننا اس کو پسند ہے، معاف کرنا اس کو پسند ہے، صبر وہ رکھتا ہے، ہمیں بھی صبر رکھنا ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت کی پہچان زیادہ محبت کی ہے، لیکن وہ باغیوں کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، کیونکہ چیک اینڈ بیلنس کے بغیر تو آپ کو معلوم ہے کہ ناظرین کوئی اچھی پرورش بھی نہیں پاتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ۔ اب اگلی ویڈیو میں ایک اور اصول پہ بات کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔